کیا قتل کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو غلط ہے. شرعی طور پر کوئی عالم دین ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ قتل کرنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں ایک قانون ہے، آپ اس قانون کے تحت پہلے سے ہیں، اور آپ کو قانوناً نہ اسلام کے اعتبار سے نہ وہاں کے علاقے کے قانون کے اعتبار سے یہ اختیار ہے کہ آپ مجرم کو کوئی سزا دیں، ورنہ یہ خود کے ہاتھ میں قانون لینے والی بات ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال لے لیں گے ہم. اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں اسلامی شریعت نافذ ہے، اگر آپ کی نظر میں ایسا ملک ہے جہاں اسلامی شریعت مکمل نافذ ہے، ہم فوری ایگزامپل میں سعودی عربیہ ہمارے ذہن میں لاتے ہیں. مان لیجئے سعودی عربیہ آج کا نہیں، شاہ فہد اور ان کے پہلے کا شاہ خالد، شاہ فیصل کے زمانے کا، جہاں ہیلی کاپٹر سے جو ہے پھر کر دیکھا جاتا تھا کہ نمازوں کے وقت سب چیزیں بند ہیں، نمازیں پابندی سے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اس طریقے سے جو کنٹرول میں ایک اسلامی قانون چلتا تھا وہاں پر، وہ پیریڈ چل رہا. اور اس دوران کسی سعودی کے گھر میں اگر چور گھسا ہے اور وہ سعودی نے اس کو پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے، وہ چوری کرتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، تو کیا وہ سعودی کا گھر والا اس کے ہاتھ کاٹے گا؟ کیونکہ قرآن میں ہے ایسا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 سے آپ 32 تک جب پڑھیں گے تو چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا، 35 سے 37 تک جب آپ پڑھیں گے تو چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر آیا. کیا وہ کاٹ دے گا؟ نہیں کاٹے گا. کیوں نہیں کاٹے گا؟ کیونکہ اس کو اسلام اور شریعت نے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی. ہاتھ کاٹنے کی ذمہ داری جو قانون ساز لوگ ہیں، جو حکومت ہے، حاکم ہے، ان کے اختیار میں وہ چیز دی گئی ہے. اسی طریقے سے یقیناً ہمارے جذبات کو بہت بڑی ٹھیس پہنچی ہے، لیکن اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو لازم ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ فی الوقت آپ سے زیادہ طاقت والا ہے، وہ آپ سے زیادہ وسائل والا ہے، تو وہ جرم جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ختم کیا، وہ جرم میں اور شدت پیدا کرے گا اور گستاخیاں کرے گا اور تکلیف پہنچائے گا مسلمانوں کو. تو ایک چھوٹا غلط جذبے کا عمل اور بڑے نقصان کی طرف ہم کو ڈھکل دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی ایسے جذبات میں آ کر ہم کو کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جہاں تک یہ ممالک ہے، ان ممالک میں جب مان لیجئے کل آپ لوگ یہاں سے فرانس، امریکہ وغیرہ ٹریول کیے، تو ٹریول کرتے وقت آپ لوگ ویزا پیپر سائن کرتے. ویزا پیپر کیا ہوتا ہے؟ ایک معاہدہ ہوتا. کیا معاہدہ ہوتا؟ ہمارے ملک کا یہ قانون ہے، تم اگر ہمارے پاس آؤ گے تو ہمارے قانون کو مانو گے. تو آپ سائن کر کے گئے، آپ تو مان کے گئے، تو مت جاؤ. اگر آپ کو اتنا ہی وہ ہے تو مت جاؤ. لیکن جب جائیں گے تو آپ تو اگری کر کے گئے کہ میں مانوں گا قانون کو. تو آپ پہلی طریقے سے تیار رہنا چاہیے تھا کہ آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں یہ سب چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں اکثر. اور ایسی دل آزاریاں یہ لوگ ایک آدھ پکچر سے ختم نہیں کیے. جیزس کرائسٹ کے بھی کارٹونز بنائے، جیوز کے خلاف بھی کئی کارٹونز بنائے. یہ ان کے پاس آزادی رائے کے نام پہ بہت کامن ہے. اب جب یہ چارلی ہیبڈو کا جو واقعہ 7 جنوری 2015 کو ہوا تھا، جب اس کے فیصلے کا وقت آیا اور جب فیصلہ سنایا گیا تو کمبختوں نے پھر سے وہی کارٹونز کو دوبارہ شائع کیا. جب وہ دوبارہ شائع کیے اس کارٹونز کو، جو آج سے 1-2 مہینے پہلے کے واقعات ہیں، جب یہ شائع ہوئے تو پھر ساری مسلم دنیا میں، فرانس کے مسلمانوں میں پھر سے جذبات کو ٹھیس پہنچا. اور یہ اس میں ایک لڑکے کو جب پتا چلا کہ ایک کلاس روم میں سیمیول پیٹی نامی ایک ٹیچر نے کچھ کارٹونز جو شائع ہوئے تھے بےہودگی کے، اس نے آزادی رائے کے نام پر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا، تو اس میں سے کوئی ایک نوجوان جذباتی چیچنیا کا 18 سال کی عمر کا، اس نے 23 اکتوبر 2020 کو اس سیمیول پیٹی نامی شخص کو قتل کر دیا اور اس کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب وغیرہ پہ سوشل میڈیا پر عام کر دیا کہ دیکھو میں نے گستاخ رسول کو سزا دے دی. اور یہ تو اب پھر بہانہ تھا کہ اب یہاں سے پھر ایک بڑا ایشو بنا. یہاں تک ایشو بن گیا کہ تائید میں آزادی رائے کے بڑے بڑے بلڈنگز کے اوپر وہ کارٹونز شائع کیے گئے. تو دیکھیے ایک طرف ہے وہ لڑکے کا اپنا جذبہ، اس کا معاملہ اللہ کے پاس کیا ہوگا وہ تو اللہ کا اس کا معاملہ ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا؟ جو چیز ایک 2 کوڑی کے پیپر پر تھی اب پورے بڑے بڑے بلڈنگز پہ آ گئی، نعوذ باللہ. تو جب آپ جذبات میں کوئی غلط کام کرتے تو نقصان زیادہ ہونے کا امکان ہو جاتا، اس کے بعد بجائے فائدے کے نقصان اور بڑھنے کا امکان ہوتا.